غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے تھے اور آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے. آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میرے پاس 500 دینار ہیں یا 500 درہم ہیں. ایک چور بیٹھا ہوا تھا, اس نے سن لیا. آپ نے تھیلی دکھا دی تھی بھی یہ تھیلی ہے, کیونکہ پہلے تھیلی میں ہوتا تھا نا مال, اسے کر کے بند کر کے رکھتے تھے. اس نے تھیلی دیکھ لی اور کشتی کے اس کنارے پہ جا کر, کشتی کے اس کونے میں جا کر شور مچا دیا, ارے میری تھیلی کھو گئی, میری تھیلی کھو گئی, کسی چور نے اٹھا لی, کسی چور نے اٹھا لی, اس رنگ کی تھیلی ہے اور اس میں 500 درہم ہے یا دینار ہے. اب وہ جو ملا تھا, جو جہاز کا کیپٹن تھا, اس نے بولا بھائی سب کی تلاشی ہوگی, کس کے پاس ہے تھیلی؟ سب کی تلاشی لے لی, آپ کی بھی تلاشی لے لی, آپ کے پاس ہے نہیں نکلی. وہ چور بڑا مکار تھا, جب سکون ہو گیا بھی یہ اس کشتی میں چور نہیں ہے, سب کے سامان کی تلاشی ہو گئی, آپ کے سامان کی بھی تلاشی ہو گئی. تو چور آپ کے پاس آیا اور مکاری سے بولنے لگا, کہاں رکھی ہے تھیلی؟ آپ نے فرمایا وہ تو میں نے دریا میں پھینک دی. کہہ رہے جب ضائع کرنا تھا تو مجھے دے دیتے, جب مال تمہارے پاس سے جا ہی رہا تھا تو مجھے دے دیتے. یا تم دعویٰ کرتے کہ یہ مال تو میرا ہے, اس پہ گواہ قائم کر دیتے کہ میں نے کہاں سے مال کمایا. فرمایا ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا تھا, لیکن میں ایکیوزڈ ہو جاتا, میں ملزم ہو جاتا, لوگوں کی نظر میں میری عدالت مشکوک ہو جاتی کہ بھئی اس پہ تو چوری کا الزام لگا ہے, اور جتنی احادیث مجھ سے مروی ہیں لوگ ان کو چھوڑ دیتے. اللہ کیا بات کہ یار یہ تو چور کی حدیث ہے. لوگ نہیں دیکھتے پھر کہ یہ چوری کا الزام اس پہ لگا تھا خامہ خامے, اور یہ چوری سے بری ہو گیا تھا. آدھوں کو تو خبر ہی نہ ہوتی کہ میں چوری سے کب بری ہوا. مقدمہ چلے گا, کورٹ میں جائے گا, قاضی فیصلہ کرے گا, گواہان آئیں گے, بھئی تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے, تو وہ چور ثابت کرے گا میرے پاس پیسے یہاں سے آئے, منی ٹریل دے گا, اور میں جو ہے نا بتاؤں گا کہ میرے پاس پیسے یہاں سے آئے. مقدمہ تو کورٹ میں جا کے چلے گا, قاضی کے پاس. اب یہ کشتی والے جو ہیں 50 افراد ہیں, ان کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ سب جانتے کہ بھئی سفیان ثوری پہ چوری کا الزام لگا تھا. تو میں نے چپکے سے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی, اور میں نے اپنے آپ کو اور اس لیے بچایا چوری کے الزام سے بھی تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ضائع نہ ہو. اپنی نیک نامی نہیں چاہی انہوں نے, بلکہ بدنامی سے اس لیے بچے کہ اگر میرے ذریعے جو لوگ دین سے وابستہ ہونے والے ہیں ان کو بدگمانی ہو جائے گی میرے بارے میں. تو اپنا ظاہر اس لیے رکھے ایسا کہ میری وجہ سے کم دین کی بدنامی نہ ہو, چاہے میں حق پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت, مغرب کی نماز کے تھوڑا دیر سے یا قریب میں اندھیرا پھیلنے والا تھا, تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یعنی گلی میں تشریف لے کے جا رہے تھے, تو آپ کی ازواج میں سے کوئی وہاں سے گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کی باتوں کا جواب دینے لگے. ایک صحابی گزرے قریب سے اور انہوں نے ایسے دیکھے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی وہاں سے گزرے, تو تھوڑا آگے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر بلایا, ادھر آؤ. وہ آئے, جی سرکار. فرمایا یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ کون بدگمانی کرے گا؟ فرمایا شیطان انسان کے خون میں یعنی انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے کہ کہیں تم کو بدگمانی میں مبتلا نہ کرے. احتیاط کس درجے کی ہے, یعنی کہ کون ہے یہ دیکھیں نا.
کون سی ہستی ہے؟ وہ سید المعصومین ہے نا. لیکن ان کی احتیاط انہوں نے کر کے بتائی کہ دیکھو دین کا جو مقتدی بھی ہوتا ہے، یعنی جو دین کا رہنما ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات پر کسی دھبے کو نہیں لگنے دینا چاہیے حتی الامکان. ہلکی سی بدگمانی بھی اپنے بارے میں پیدا نہیں دینی چاہیے اس کو، کہ نہیں اگر اس پہ آئے گی تو پھر دین کے بارے میں لوگ بدگمان ہو جائیں گے. بہت سارے کام ہمارے جائز ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے مراد جو طبقہ علماء ہے یا طبقہ خطبہ ہے، قاری حضرات ہے، دینی جو ہیں، وہ بہت سارے کام ان کے جائز ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جائز کام ہے. لوگ بول رہے ہیں ابے یہ کیا کر رہا ہے، یہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، کھڑے ہو کے پانی ہی پی لیا اس نے تو بھائی حرام کام تو نہیں کیا نا، خلاف سنت ہے، صحیح ہے کہ حرام تو نہیں، گناہ گار تو نہیں ہوا نا. لوگ تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. اسی لیے شرعاً فتویٰ بھی ہے نا کہ یہ خالص پانی ہو، چند لوگ اس کو بیٹھ کے پئیں اور ایسی شکل بنائیں جیسے شرابی پیتے، آپس میں جام ٹکرائیں، گلاس آپس میں ٹکرا کے پئیں. تو خالص پانی یوں پینا کہ جیسے شرابی شراب پیتے ہیں، حرام ہے. حالانکہ پی تو پانی رہے ہیں، لیکن ایک تو تشبہ کر رہے ہیں، مشابہت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، دوسرا لوگوں کی بدگمانی کا باعث ہے کہ لوگ دیکھ کے بولیں گے وہ شرابی ہے یار، شراب پیتے ہیں لوگ، تو ان کے پاس نہ ہی بیٹھو. اس کو کہتے ہیں بد سے بدنام برا. بد سے بدنام برا، یعنی یہ شارٹ کٹ آ گیا ہمارے پاس کہ بد سے بدنام برا، کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے بدظن ہو جائیں. تو جو بھی مسجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں یا پیران کرام ہیں، پیران کرام جو اصلی پیر ہیں ان کو تو حکم ہے کہ بھئی آپ تو کیونکہ دین کا ایک بہت بڑا منصب ہے پیر ہونا، تو آپ تو کم سے کم اپنا معاملہ صاف ستھرا رکھیں، ایسا کام نہ کریں کہ لوگ آپ کی وجہ سے دین سے بدظن ہو جائیں، ہے نا. اور جو دوسرے لوگ ہیں یعنی جو پیر نہیں ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، زبردستی کے پیر ہیں، جعلی ہیں، جھوٹے پیر ہیں، تو ان کو تو یہ کہا جائے گا بھائی آپ توبہ کر لو اور اپنا بتا دو کہ بھائی میں پیر نہیں ہوں، بچت ہو جائے گی. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، بڑا قیمتی دین ہے یہ، کہ جس کی حفاظت اور اس کی ترویج کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مقدس خون کی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں انہوں نے دین کی ترویج کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، اپنے اولادیں قربان کی، اپنے صحابہ قربان کیے، اپنی جان تک کی کوئی پرواہ نہیں کی، آرام چھوڑ دیا، کیا کہ میرے رب کا نام اونچا ہو جائے. تو اس دین کو ہم تو نقصان نہ دیں، ہم کو تو چاہیے کہ اس کے اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے، لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھی شکل میں پیش کرے. اس لیے نہیں کہ ہماری نیک نامی ہوگی، وہ تو ہو ہی جائے گی اللہ چاہے گا تو، لیکن دین کی نیک نامی ہو جائے، میرا دین اونچا ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے تو اس کو میں دور کر دوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے تو میں اس کو کلیئر کر دوں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے تو میں ان پہ سے یہ داغ دھو دوں، اپنے کوشش کر کے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنے ہر صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی ہے، چاہے وہ بولنے کی ہے یا لکھنے کی ہے یا مال کی ہے یا سخاوت کی ہے، جو خوبی اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں دین کے راہ میں استعمال کر لوں، تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے. یہ ہونا چاہیے ہمارا.